ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ اسٹوڈنٹ کے پرزور اصرار کے اوپر 10 اور لیسن پلانز میں اپلوڈ کر رہا ہوں، 5 انٹلیکچولی چیلنج چلڈرن کے لیے اور 5 ویژولی امپیئرڈ چلڈرن کے لیے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں 5 لیسن پلان جو انٹلیکچولی چیلنج اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ جی، یہ پہلا لیسن پلان ہے جو بنایا گیا ہے ٹرینیبل بچوں کے لیے، اور اس نے کہا ہے اس لیسن پلان کے مطابق یہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہے اس نے جو لیسن پلان بنایا ہے اس کے مطابق کلاس کی تعداد 3 ہے، ایج بھی لکھ دی ہے اور ساتھ اس نے سبجیکٹ بھی لکھ دی ہے۔ فائن موٹر سکل جی سبجیکٹ ہے، اور ٹاپک ہے پوائنٹ آؤٹ تھنگز ود فنگرز۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم ڈیوریشن 30 منٹس ہے اور AV ایڈز بھی اس نے لکھ دی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اسپیشل ایجوکیشن کے فارمیٹ کو فالو کرنا ہے جی، اور جو تھیوریٹیکل لیکچر دیا گیا ہے اس کے اوپر اور جو اسی چینل کے اوپر موجود ہے، اس میں نے بتایا تھا کہ اسپیشل ایجوکیشن کا جو لیسن پلان ہے اس کے فارمیٹ میں 9 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا ہے وہ انفارمیشن والا کمپوننٹ۔ یہ دوسرا کمپوننٹ اس نے شروع کیا ہے جنرل آبجیکٹیوز اور اسپیسیفک آبجیکٹیو کا۔ تیسرا اس نے میتھڈالوجی کو نمبر دے دیا ہے جی، یہ آپ تسلی سے آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اٹس ریڈیبل۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ اسٹرینگتھ اور ویکنیسز پہ آ گئی ہے، اسٹرینگتھ اور ویکنیسز پہ آ گئی ہے۔ اور پھر اس نے سیٹنگ پلان، جو سیٹنگ پلان ہونا چاہیے وہ اس نے بنا دیا سیمی سرکل میں، سویر سائڈ پہ بٹھا دیے، اور یہ اس کے تھے ہی سارے سویر، اس نے سیمی سرکل میں ان کو بٹھا دیا۔ پریویس نالج سے اس نے شروع کیا جی، اور پھر اس نے اناؤنسمنٹ آف دا ٹاپک کر دی ہے۔ پھر اس نے سٹیپ 1 شروع کیا پریزنٹیشن کا، اور یہ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں جی، اٹس کوائٹ ریڈیبل۔ اس کو اس نے سٹیپ 1 کو پھر ریکیپ کر دیا، ریکیپ کرنے کے بعد اس نے رینفورسمنٹ جاری رکھی اور آخر میں ایویلیوشن کر کے ہوم ٹاسک دے دیا۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں اس نے کہ ایک چیز جو نہیں لکھی ہے، AV ایڈز، یہ AV ایڈز۔ اس نے تقریباً سارے جو تھے کمپوننٹس اس کو ایڈریس کیا ہے اور اپنے طور پہ کیا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح اس کا لیسن نمبر 1 وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب لیسن نمبر 2، یہی وہی سیم ٹیچر ہے جی، اسٹوڈنٹ ٹیچر اقرا ظہیر اس کا نام ہے، اور اس دفعہ اس نے جو ہے وہ 6 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں 3 مائلڈ ہیں 3 ماڈریٹ ہیں، یہ بھی اس نے تفصیل دے دی ہے۔ سبجیکٹ اس دفعہ اس نے کاگنیشن رکھا ہے۔ پلیز آپ واچ آؤٹ سارے اسٹوڈنٹس اس بات کو اور کریں کہ جو مینٹل ریٹارڈیڈ یا جس کو آج کل ہم انٹلیکچولی چیلنج چلڈرن کہتے ہیں ICC، ان کا سلیبس میں اردو، اسلامیات، معاشرتی علوم اس نام کے سبجیکٹ نہیں ہوتے۔ ان کا سلیبس اپنا ہے، جو ایک مکمل 20 منٹ کی ویڈیو میں نے اسی چینل کے اوپر رکھ چھوڑی ہے، کریکولم آف ICC، کیونکہ یہ عام طور پہ باقی کلاسز کا تو کریکولم مل جاتا ہے، ان کا کریکولم عام طور پہ نہیں ملتا۔ آپ سکول میں بھی جائیں اسپیشل میں تب بھی مشکل سے آتا ہے، تو میں نے ایک سا کریکولم رکھ دیا ہے، اس کریکولم کو ضرور پڑھ لیجئے گا، اس کے ایک نام اپنے ہیں، اور آگے اسی طریقے سے سب ٹاپک اس نے جو دیا ہے وہ ہے فروٹس نیم، کاگنیشن اس کے سبجیکٹ کا نام ہے۔ یہ آپ معاشرتی علوم یہاں لکھیں گے تو آپ کا غلط ہو جائے گا، سوشل سٹڈیز وغیرہ کچھ بھی۔
سو اسی طریقے سے اس نے یہاں پہ ٹائٹلز لگائے ہیں فارمیٹ کے مطابق جو 9 کمپوننٹس بنتے ہیں. اس میں سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے، ویکنیس اور اسٹرینگتھ بھی ہے. اس نے ویکنیس اور اسٹرینگتھ جو لکھی ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ان کی میموری شارٹ ہے، یہ اس نے ویکنیس میں لکھا ہے. اور بھی جو ہے نا وہ کچھ اسپیچ کے پرابلم بھی ہیں، ایگریسو بیہیویئر بھی ہے، دیکھ لیں یہ آپ ویکنیس میں لکھنا چاہیں گے. اچھا جی. اور پھر اس کے بعد پریویس نالج اس نے دیا اور ساتھ اناؤنسمنٹ آف دا ٹاپک کر دی. یہ سٹیپ 1 کر دیا اور پھر ریکیپ کر دیا. یہ اس نے ساتھ جو ہے نا ایک ورک شیٹ لگائی ہے. اس میں جو ہے نا بہتری کی جا سکتی تھی. ذرا بچے ہیں، سارے بچوں کو کلرفل چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو اگر رنگ بھی بھر دیے جاتے تو آپ نے بچوں کو پہچان کرانی ہے آم کی، تو آم کا رنگ اس میں ہونا چاہیے تھا. سیب کی پہچان کرانی ہے تو سیب کا رنگ ہونا چاہیے تھا. یہ انگور بنائے تو انگوروں کا رنگ ہونا چاہیے تھا. یہ اس میں ایک کمی جو بظاہر نظر آ رہی ہے. سو یہ جی اس کا لیسن نمبر 3 آ گیا. لیسن نمبر 3 تھوڑا سا بلر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس نے ڈیلی لیونگ سکلز ٹاپک رکھا ہے جی، سوری سبجیکٹ رکھا ہے. اور ٹاپک اس نے کیا رکھا ہے جی، یہ تھوڑا سا نہیں، ابھی آگے دیکھ لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا بلر ہے اس میں. باقی آپ کو یہ صفحہ آپ کو نسبتاً بلر نظر آئے گا، اس سے گزارا کر لیں. اور یہ آگے یہ ٹھیک ہے جی، ریڈیبل ہے. سٹیپ 1 سٹیپ 2 پریویس نالج سب وہ اس نے ٹاپک رکھے ہیں. یہ اس کا جی اگلا لیسن تھا. پھر اس نے ساتھ ورک شیٹ بھی لگائی ہے. وہی غلطی کہ اس نے کلرفل بھی نہیں بنایا اور اتنا دیدہ زیب بھی نہیں ہے یہ ورک شیٹ. اس کے بعد یہ اس کا نیکسٹ لیسن آ گیا جی. یہ اس لیسن میں اس نے یہ زیادہ صاف کلیئر ہے، نظر آ رہا ہے جی. اس کا پرنٹ اچھا ہے. اس میں سبجیکٹ اس نے میتھ اور بریکٹ میں کاگنیشن لکھ دی ہے، اور یہ شیپس دکھا رہی ہے، یہ سمجھا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے ٹاپک رکھا ہے شیپس کا. اور اس میں ایک بات ضرور آپ نوٹ کریں جی، یہ آپ اس سے اکثر غلطی کریں گے. پلیز یہ جو مینٹل ریٹارڈڈ بچے ہیں یہ سلو ہوتے ہیں لرننگ میں، ان کا آئی کیو لو ہوتا ہے. سو آپ ان کو کوئی ہیوی ٹاپک نہیں دے سکتے 35 منٹ میں. ٹھیک ہے، اگر اپنے شیپس تو دکھا دیں ان کو بے شک ساری، لیکن کنسنٹریٹ آپ ایک پہ ہی کریں گے. مثال کے طور پہ سکوئر پہ ہر چیزیں وہ 35 منٹ میں سکوئر 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 دکھاتے جائیں. اگلے دن پھر شیپس کا ٹاپک آ جائے اور سکوئر دکھانے کے بعد آپ ٹرائنگلز دکھانے شروع کر دیں. ٹرائنگل کے اوپر سارا دن کنسنٹریٹ کریں. سو پلیز اسی طرح میں نے ایک دو بچیوں کو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سارے کلرز کی پہچان ایک دن میں. بھائی مینٹل ریٹارڈڈ سے آپ 35 منٹ میں سارے کلرز پرائمری سیکنڈری پہچاننے کی آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سو یہ بھی آپ دیکھ لیں، اسٹرینگس ویکنیسز وغیرہ. پھر سیٹنگ پلان بھی اس نے کہا جی میں ایسے بٹھاؤں گی. پریویس نالج بھی اس نے کہا جی میں چیک کر لوں گی. اور پھر یہ اس نے سرکل اور ٹرائنگل اس سے بہتر انداز میں بنائے جا سکتے تھے، دکھائے جا سکتے تھے، زیادہ کلرفل، زیادہ دیدہ زیب. ایک تو ہوئی مینٹل ریٹارڈڈ اور انٹلیکچولی سب نارمل بچہ، اس کے اوپر آپ اس کو کوئی دیدہ زیب چیز نہ دکھا رہے ہو جو اٹریکٹیو ہو، کلرفل ہو، تو وہ توجہ نہیں دے گا، آپ اس کی توجہ نہیں لے سکتے. ساتھ اس نے ایکٹیویٹی بھی شامل کی ہوئی ہے اس میں. اور یہ وہی ورک شیٹ بنائی تو ہے لیکن اس سے خوبصورت بنائی جا سکتی تھی. آپ یہاں کلرفل پیپر کاٹ کے لگا سکتے تھے. فار انسٹنس اگر آپ کلر نہیں کرنا چاہتی یا آپ کا شیڈ کرنا، آپ کا ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو. یہ جی اگلا ہے، آ گیا آپ کے سامنے لیسن.
یہ بھی اسی اسٹوڈنٹ ٹیچر کا بنا ہوا ہے، اور یہ سبجیکٹ بھی ڈیلی لیونگ سکلز ہے جی۔ یہ دیکھ لیں جی، سٹیپ 3 تک اس نے رکھا ہے جی۔ آپ یہ ویڈیو آپ واپس بھی جا سکتی ہیں اور پھر آگے آ سکتے ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں اس لیے ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ کنٹرول کر سکتے ہو۔ سو یہ جی لیسن ہو گیا جی، اور ساتھ اس نے یہ ڈرائنگ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ڈرائنگ کی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ڈیفیشنسی۔ پھر اسی کا اگلا ٹاپک آ گیا جی، پھر ڈیلی لیونگ سکلز ہے، کاگنیشن ہے۔ اور اس نے ریکگنیشن آف ریڈ کلر، اس کی مہربانی، اس نے ایک ہی کلر چنا، باقی کلر بھی دکھائے گی ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، لیکن کنسنٹریٹ ایک ہی کلر پہ کرے گی، ریڈ کے اوپر تھرو آؤٹ۔ آپ دیکھ لیے اسپیسیفک اس نے آبجیکٹو کیا لکھے ہیں اور جنرل آبجیکٹو کیا لکھے ہیں۔ یہ اچیویبل ہونے چاہیے، جو اسپیسیفک آبجیکٹو ہیں 35 منٹ میں یا 30 منٹ میں اچیویبل ہونے چاہیے۔ یہ لیسن پلان ہو گیا جی، یہ اس نے ری انفورسمنٹ اور ریکیپ سب کچھ لگا دیا، اور یہ پھر اس نے اپنی ڈرائنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اچھا جی، یہ 5 لیسن ہو گئے ایم سی سی کے، ابھی 5 لیسن ہم نے کرنے ہیں اس کے ویژول امپیئرڈ کے لیے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے یہ آپ ٹاپکس اگر آپ نے بنانے ہیں تو ان میں سے آپ کو 40 ٹاپک میں بتا رہا ہوں، یہ 40 ٹاپک یہ دیکھ لیں، 1 سے لے کے 40 تک، اور ہر یہ سبجیکٹ دیا ہوا ہے، یہ کلاس دی ہوئی ہے، کس کس کلاس کے ہیں بن سکتے ہیں۔ سو آپ پلیز جن کو سلیبس کا مسئلہ پیش آ رہا ہو تو یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس وسیع چوائس ہے 40 ٹاپکس کا۔ اس سے آگے ہم پھر چلتے ہیں لیسن نمبر 1، اور یہ ویژول امپیئرڈ کا یہ کہتی ہے، میں نے یہ ثنا خان ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر، اور یہ کہتی ہے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے سبجیکٹ انگریزی کا پڑھانا ہے اور اس میں ویجیٹیبلز کے نام پڑھانے ہیں، اور کلاس میری ہے 2، ویژول امپیئرڈ یعنی بلائنڈ بچوں کی کلاس ہے۔ اس میں اس نے سارے وہ کمپوننٹس رکھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچنگ مٹیریل کیا ہوگا، چونکہ یہ ٹائپ ہوئے اس لیے چھوٹا چھوٹا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جنرل آبجیکٹو کیا ہے، اسپیسیفک آبجیکٹو کیا ہے، ٹیچنگ آبجیکٹو کیا ہے، کلاس روم سیٹ اپ کیا ہوگا اس نے بتا دیا ہے، اور اسٹرینتھ کیا ہوگی، اور ان بچوں کی ویکنیس کیا ہے، اور انٹروڈکٹری کوشچن، یہ اوپننگ کوشچن سٹارٹ کیسے لے گی، پھر یہ پریزنٹیشن، ایویلویشن اور اسیسمنٹ، یہ اس میں ایکٹیویٹیز ڈالی جا سکتی ہیں، اس میں تفصیل سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویژول والے ہیں، اس میں نوٹ کریں، یہ جو ہے اس میں تھوڑی سی اختصار پن زیادہ ہے، مختصر ہیں یہ، اس کو آپ نے ذرا ایکسپلین کرنا ہے، اس کو آپ بالکل ماڈل نہ سمجھ لیں، یہ آپ کو ایک پیٹرن دکھایا جا رہا ہے۔ پھر یہ ثنا خان نے دوسرا لیسن پلان آپ کو دکھایا ہے، اور اس میں بھی اس نے انگریزی پڑھانی ہے، اور یہ اس نے تھنگز ان ہاسپیٹل، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ کمپوننٹس اس نے صحیح رکھے ہیں سارے، وہی جو اسپیشل بچوں کے ہونے چاہیے۔ پھر یہ بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ جو اس کا یہ حصہ ہے نا جی، یہ ویک ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلینیشن ہونی چاہیے۔ یہ پریزنٹیشن والے سیکشن کو جو اس نے 30 منٹ 35 منٹ گزارنے ہیں، کیسے گزارنے ہیں، یہ اس نے جو ہے نا یہ اس کو بہت مختصر رکھا ہے، حالانکہ اس نے 3 سٹیپ نوٹ کرا دیے آپ کو 1 2 3، لیکن اس نے بہت مختصر رکھا ہے، ایکسپلینڈ ہونا چاہیے، یہ اس لحاظ سے اس امپروومنٹ اس کی گنجائش ہے۔ یہ پھر لیسن پلان نمبر 3 آ گیا، اور یہ کلاس 1 کے لیے اس نے بنایا ہے، اور سبجیکٹ اس نے میتھ رکھا ہے، اور سکھانی اس نے جیومیٹرک کی شیپس ہیں، یہ دیکھ لیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو اگر تسلی سے دیکھنا چاہتے ہیں پھر ریوائنڈ کر لیجئے گا. یہ ویکنیسز ہیں، اسٹرینگتھ ہیں، پریزنٹیشن ہے. اس کے اوپر مجھے ان کے ثنا کے جو لیسن پلان کے اوپر اگر مجھے امپرومنٹ کی کوئی سجیشن ہے کوئی، تو یہی ہے کہ یہ جو پریزنٹیشن والا سیکشن ہے نا، یہ اس کا ویک ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل میں ہونا چاہیے. یہ لیسن پلان نمبر 4 ہے، اور یہ بھی آپ کا یہ بریل کے لیے ہے جی. یہ لیسن 4 اس میں بریل کے بارے میں اس نے دیا ہے، اور اس کو انٹروڈکشن اس نے کرایا ہے سکسر کا، انٹروڈکشن ٹو سکسر. اور یہ دیکھ لیں اس نے کیا کیا ہے. تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، زیادہ یہ بریف زیادہ ہے. اور پھر یہ لیسن نمبر 5 ہے، اور یہ لیسن نمبر 5 میتھ اس نے کرائی ہے. یہ ایڈیشن اس نے کرایا ہے، اس نے ایڈیشن کرایا، جمع کے سوال کروائے ہیں اس نے، اور یہ اس نے سارے لکھے ہیں. تو اس میں اس نے ساتھ ایکسرسائز بھی تھوڑی سی لکھائی ہے، لیکن نہیں، یہ سیکشن تھرو آؤٹ ثنا کا ویک ہے. اس میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، اور تھوڑا سا کم از کم ایک صفحے کے اوپر یہ آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرانا کیا ہے. یہ آؤٹ لائن اس نے خالی سی دے دی ہے. سو یہ آپ کا جی لیسن پلان 5 ہو گئے، 5 ویژول کے اور 5 اس کے. اس کے یہ بہتری آپ لا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر جو ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر انحصار ہے. وش یو آل دا بیسٹ. گاڈ بلیس یو.